تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ او لوگو، دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، وہ تمہاری سگریٹ چھڑوا دے گی، وہ تمہارا رجنی گندھا چھڑوا دے گی، وہ تمہارا سود اور بیاہ چھڑوا دے گی۔ تم نیک عورت کو لے کے تو آؤ اپنے گھر میں۔ تم تو نیک کہاں لاتے ہو؟ تم تو خوبصورت لاتے ہو، تم تو اپنی برادری کی لاتے ہو، اپنے خاندان کی لاتے ہو، تم دینداری کو نہیں دیکھتے۔ عورت سکون لے کے آتی ہے میرے ساتھ۔ اچھا، ایک عورت ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جلسے میں آپ گئے، وہاں آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ ماں کا سمان کرنا ہے، بہن کو عزت دینا ہے، بیٹی کو عزت دینا ہے۔ ایک چوتھی عورت آئی، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، وہ میار پور کی لڑکی ہے، میار پور کی عورت ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں بھی جلسے میں جا رہا ہوں، وہ بھی جلسے میں جا رہی ہے، سامنا ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے مسلمانوں، کوئی غیر لڑکی تم کو نظر آ جائے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اسے گھور گھور کے نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو اس کے اوپر نہ جماؤ، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اللہ اکبر! اسلام نے عورت کو کتنا سمان دیا ہے۔ کوئی غیر عورت ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، لیکن کوئی غیر عورت بھی ہے تو آپ کو اسے گھورنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے ہراسمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے سماج میں کسی عورت کے بارے میں افواہ اڑ گئی، وہ عورت بدچلن ہے، آپ نے بھی مزہ لینے کے لیے اس کو لوگوں سے کہنا شروع کیا، ارے فلاں کی لڑکی تو بدچلن ہے۔ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے کسی عورت کو بدچلن ہونے کا آروپ لگایا، کیریکٹر پر آروپ لگایا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ جو کسی بے قصور عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر بدچلنی کی تہمت لگائے، چرترہین ہونے کا الزام لگائے، کیریکٹر لیس ہونے کا الزام لگائے، اس عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے، اور 4 گواہ اس کے پاس نہ ہو، اسلام نے جو ثبوت مانگا ہے، جو گواہ مانگا ہے، اگر وہ گواہ تیرے پاس نہیں ہے، وہ ثبوت تیرے پاس نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ الزام لگانے والے کو، تہمت لگانے والے کو، جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اسلامی عدالت میں اس انسان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ عورت کے سمان اور عورت کے چرتر کی کتنی اہمیت ہے۔ عورت پر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے، 80 کوڑے لگیں گے، اور عدالت آپ کو بین کر دے گی کہ یہ آدمی کوئی بھی گواہی دے گا، اس کی گواہی ان ایکسیپٹیبل ہے، اسویکاریہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے عورت کا سمان۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے عورت کو دبایا نہیں ہے، اسلام نے تو عورت کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب عرب کی دھرتی پر آئے تھے، اس عورت کے اوپر بہت اتیاچار ہوتا تھا، جانوروں کی طرح یہ عورت بازار میں بکا کرتی تھی، ایک عورت سے 10 لوگ شادی کرتے تھے۔ پتی کے مرنے کے بعد آپ کے بھارت کی دھرتی پر بھی 1400 سال پہلے نہیں بلکہ 100 سال پہلے بھی ستی پرتھا لاگو تھی۔ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو پتی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ودھوا عورت اور بیوہ عورت کا نکاح کرنا، شادی کرنا پاپ مانا جاتا تھا، گناہ مانا جاتا تھا۔ عرب کے اندر جب کوئی شوہر مر جاتا تھا، 1 سال تک اس کی بیوہ عورت کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیتے تھے، اسی میں لیٹرین کرتی تھی، اسی میں پیشاب کرتی تھی، اسی میں کھانا کھایا کرتی تھی، اسی میں پانی پیا کرتی تھی۔ 1 سال تک اس کو سورج کی روشنی دیکھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ان کپرتھاؤں کو روکا ہے،
اسلام نے آ کر ان بیڈ ٹریڈیشنز کو، ان غلط ٹریڈیشنز کو روکا ہے، اور اسلام نے دنیا کو پیغام دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں، کل قیامت کے دن وہ لڑکی قیامت کے دن آئے گی اور اس سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے، تیری ماں نے، تیرے باپ نے کس اپرادھ میں تجھ کو مارا تھا، تیرا اپرادھ کیا تھا، تیرا قصور کیا تھا۔ اسلام نے عورت کی جان بچائی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیوں دیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجیے۔ بہت آسان مثال میں دیتا ہوں، بہت آسان مثال۔ 20,000 والا موبائل ہے، اچھا سا کور لگایا آپ نے، ٹیمپرڈ گلاس لگایا تاکہ گر جائے تو اسکرین نہ ٹوٹے، پانی نہ چلا جائے، لیکن آپ نے آئی فون لے لیا۔ نیا والا آئی فون کتنے کا آ رہا ہے؟ شاید 75,000 کا یا 1 لاکھ کا آ رہا ہے نیا والا آئی فون، یا وہ ایک اور سیمسنگ کا کون سا الٹرا آ رہا ہے 1 لاکھ سوا لاکھ کا۔ اتنا مہنگا آپ نے موبائل لیا۔ موبائل مہنگا ہے تو کور اور مہنگا ہے، مطلب کور بھی اسی حساب کا ہے۔ جتنا قیمتی موبائل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے راستے اتنے ہی مشکل ہیں، تاکہ موبائل قیمتی ہے، کھو نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، گر نہ جائے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اے عورتوں تم دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہو، اور جب تم سب سے قیمتی دولت ہو تو قرآن کہتا ہے تمہیں پردے میں رہنا چاہیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو چادر میں نکلیں، پردے میں نکلیں، نقاب میں نکلیں، اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، اپنے حسن کی نمائش نہ کریں، اپنی خوبصورتی کا پرچار نہ کریں، چھپ کر کے نکلیں، پردے میں نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ شریف گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ نیک گھرانے کی لڑکیاں ہیں، اور کسی کو چھیڑنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو عورت کی سرکشا کے لیے دیا ہے، عورت کو بچانے کے لیے دیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسلام تو وہ دین ہے، زنا کاری کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور حرام ہی قرار نہیں دیتا بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اسلام نے جب زنا سے روکا ہے تو زنا سے قریب لے کے جانے والی تمام چیزوں کو بین کر دیا اسلام نے۔ عورت اکیلے ٹریول کرے گی، سفر کرے گی، اس کی جان کو، اس کی آبرو کو خطرہ ہوگا۔ اسلام کہتا ہے لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، کوئی بھی محرم ہونا چاہیے۔ کوئی عورت اکیلے میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں ملے گی۔ فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ جائے۔ جوان بیٹیوں کو حافظ جی کے پاس پڑھنے بھیجتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، معاف کرنا۔ بہت نیک انسان ہے حافظ صاحب، بہت اللہ والے مولوی صاحب، مگر جوان بیٹی کو کسی مرد کے پاس تعلیم کے لیے بھیج رہا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پردے کے بغیر تعلیم ہو رہی ہے اور آپ کی جوان بیٹی مولوی صاحب کے پاس اور حافظ صاحب کے پاس جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو آپ زنا کو دعوت دے رہے ہو، آپ حرام کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مسجد میں عورت نماز پڑھنے آ سکتی ہے، نبی کے دور میں بھی عورتیں آتی تھیں۔ ایک صحابی جن کا نام عمرو بن سلمہ تھا، اپنے قبیلے میں وہی اکلوتے تھے جن کو قرآن یاد تھا، اور 6 سال کے بچے تھے وہ۔
جب ان کی قوم کے لوگ ایمان لائے اور نبی اکرم نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو تم لوگ نماز پڑھو اور تم میں سے کوئی آدمی امام بن جائے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنا دو۔ عمرو بن سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے غور کیا، پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن اگر کسی کو یاد تھا 6 سال کے بچے کو یاد تھا، بچے کا نام عمرو بن سلمہ تھا، لوگوں نے امام بنا دیا۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی چادر تھی، وہی میری لنگی تھی، وہی میرا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہنتا تھا میں، اس کو پہن کر کے میں نماز پڑھانے لگا۔ جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری سرین نظر آ جاتی تھی، میری پیچھے کی شرمگاہ نظر آ جاتی تھی۔ عورتوں نے کمپلینٹ کی، شکایت کی، کہا کہ ارے کم سے کم اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانپ دو، اپنے امام کی پیچھے کی شرمگاہ تو کور کر دو، اتنا کپڑا تو لا کے اس کو دے دو۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں نے مجھے چادر لا کے دی، اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ اس سے زیادہ مجھے خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، ان کا انتظام ہوتا تھا۔ آج سیمانچل میں اتنا بڑا بیلٹ ہے اہل حدیثوں کا، جا کے سروے کر لیجئے، جتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جائیے اور سروے کیجئے، کتنی جمعہ کی جامع مسجدوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کتنی جامع مساجد میں عورتوں کی نماز کا انتظام ہے، جائیے پتہ کر کے۔ میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید اگر 100 مسجدیں ہوں گی جہاں جمعہ ہو رہا ہے تو 90 مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، معاف کیجیے، سیمانچل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی عورتیں سال میں ایک بار جلسہ ہو رہا ہے، اور معاف کیجئے گا آپ کے یہاں جلسہ کم اور میلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں، اپنی قیام گاہ سے اسٹیج تک آنے میں ہی ہم سارا منظر دیکھ لیتے ہیں۔ راستے میں کون تقریر سننے آیا ہے، کون موبائل پر کہاں لگا ہوا ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے، کون کس کو اشارہ کر رہا ہے، کون کس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، ہم لوگ بھی بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کی عورتیں اور لڑکیاں سال میں ایک جلسے میں آ رہی ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ وہ دین سیکھ لیں گے۔ نہیں میرے پیارے ساتھی، آپ کو جمعہ کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ مت کہیے گا ہم بہت غریب لوگ ہیں، نہیں، آپ غریب لوگ نہیں ہیں۔ آپ کی شادیاں دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ آپ غریب ہیں۔ 200 باراتیوں کو آپ جب چکن بھی کھلاتے ہیں، مٹن بھی کھلاتے ہیں، تب نہیں لگتا کہ آپ غریب ہیں۔ جب 3-3 لاکھ روپیہ جہیز دیتے ہیں لڑکیوں کو، تب نہیں لگتا غریب ہیں۔ آپ اگر چاہیں ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اگر گاؤں والے چاہیں گے، اور اسی منیہاری کے علاقے میں نے بعض علاقوں میں دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گاؤں میں کلیکشن کر کے لاکھوں روپے کی عیدگاہ بنا لی ہے، آپ چاہیں گے ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے عورتوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں عورتوں کا انتظام۔ لیکن اگر جمعہ کی نماز میں عورت جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہی ہے تو میری پیاری ماں بہنوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے آ رہی ہے، جمعہ پڑھنے آ رہی ہے، تراویح پڑھنے آ رہی ہے، اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک اس کی ایک ٹائم کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو عورت صرف خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئی ہے، میری پیاری ماں اور بہنوں، جب مسجد میں آپ کو خوشبو لگا کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے تو کٹیہار اور منیہاری کے بازار میں اور پورنیہ کے گلاب باغ میں اور کسی واٹر پارک میں اور کسی ریسٹورنٹ میں اور کسی مال میں آپ کو بے پردہ اور میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھی؟ عورت پردے میں رہے گی، دین سیکھے گی، اسلام سیکھے گی۔ میں نہیں کہتا کہ ساری بچیوں کو مدرسے میں ڈال دو، مگر جا کر کے سروے کر لو کہ اسکولوں میں پڑھنے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہیں، اسکول کا اینول فنکشن ہوا، اسکول والوں نے کہا آپ کی بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اینول فنکشن میں آپ کی لڑکی ڈانس کرے۔ ماں نے شوہر سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا ہماری بیٹیا بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، اسکول والوں نے خود سے نام دیا ہے، چلو ڈانس کرواتے ہیں۔ اسکول کا فنکشن ہوا،
اسٹیج پر آپ کی جوان لڑکی ناچ رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فخر سے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہیں مائی ڈاٹر از ڈانسنگ، میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے۔ ارے بے غیرت، اپنی ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر تجھے چلو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ تیری قوم کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور تو فخر سے دیکھ رہا ہے اور تو ویڈیو بنا رہا ہے اور تو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور تو فیس